بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دیکھے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دیکھے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے موجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، گزشتہ سال بھی برادر مکرم حضرت مولانا سید عدنان کاکا خیر زیدہ مجدہ کی دعوت پہ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ وقت بہت کم تھا، میں تفصیل سے بات نہ کر سکا۔ آج پھر مولانا کی دعوت پہ آنے کا موقع ملا۔ میں آپ کی خدمت میں بہت لمبی گفتگو تو نہیں، لیکن قدر مفصل اور مدلل آپ کی خدمت میں مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میری آج کی گفتگو کا عنوان ذہن نشین فرما لیں تاکہ آپ کو دلائل سننے میں آسانی پیدا ہو۔ میری آج کی گفتگو کا عنوان ہے ہم موحد بھی ہیں مؤدب بھی ہیں۔ کیا عنوان ہے؟ بولتے جاؤ، کیا عنوان ہے؟ ہم یہ نہیں بول رہے، آپ مجھے دیکھو عنوان کیا ہے؟ ہم موحد بھی ہیں اور سب بولو۔ اس کا معنی یہ ہے ہم توحید کے بھی قائل ہیں، ادب کے بھی قائل ہیں۔ بعض توحید کی آڑ میں بے ادب بنتے ہیں اور بعض ادب کی آڑ میں مشرک بنتے ہیں۔ توجہ رکھنا، بعض توحید کی آڑ میں بے ادب گستاخ بنتے ہیں اور بعض ادب کی آڑ میں مشرک بنتے ہیں۔ دیوبند والے توحید والے بھی ہیں، ادب والے بھی ہیں۔ توحید کو اپنا مقام دیتے ہیں، ادب کو اپنا مقام دیتے ہیں۔ توحید کی آڑ میں ہم گستاخ نہیں بنتے، ادب کی آڑ میں مشرک نہیں بنتے۔ ہم موحد بھی ہیں مؤدب بھی ہیں۔ یہ میرا عنوان ہے، اس پر میں نے دلائل دینے ہیں۔ میں نے آیت تلاوت کی ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ خدا نے حکم دیا ہے کہ تم نے سجدہ خدا ہی کو ہر حال میں کرنا ہے، ادب تم نے والدین کا ہر حال میں کرنا ہے۔ ہر حال کا مطلب یہ ہے اگر صحت ہو تب بھی سجدہ خدا کو ہے، بیمار ہو تب بھی سجدہ خدا کو ہے، اولاد دے تب بھی سجدہ خدا کو ہے، اولاد دے کے واپس لے تب بھی سجدہ خدا کو ہے، عزت دے تب بھی سجدہ خدا کو ہے، عزت واپس لے تب بھی سجدہ خدا کو ہے۔ ہر حال میں سجدہ خدا کو کرنا ہے۔ بالکل اسی طرح ہر حال میں ادب والدین کا کرنا ہے۔ والد مسلمان ہو تب بھی ادب ہے، والد کافر ہو تب بھی ادب ہے،
غالب اہل سنت ہو تب بھی ادب ہے، یہ اہل بدعت ہو تب بھی ادب ہے، یہ صالح ہو تب بھی ادب ہے، یہ فاسق ہو تب بھی ادب ہے۔ میں یوں بات کہنا چاہتا ہوں، اگر ماں رات مصلی پہ گزارے تب بھی میری اور تیری جنت اس ماں کے قدموں میں ہے، ماں رات بازار میں گزارے تب بھی میری اور تیری جنت اس ماں کے قدموں میں ہے۔ ایک معاملہ ماں اور خدا کا ہے، ایک معاملہ میرا اور میری ماں کا ہے، ایک معاملہ باپ اور خدا کا ہے، ایک معاملہ بیٹے اور باپ کا ہے۔ ہر حال میں سجدہ خدا کو ہے، ہر حال میں ادب ماں اور باپ کا ہے۔ میں نے تھوڑا سا فرق کرتا جاتا ہوں، جس طرح سٹیج پہ اعلان ہوا کہ آپ نے نعرہ نہیں مارنا، اس کا آپ نے اہتمام کرنا ہے، میں نے مسئلہ آپ کو سمجھانا ہے تھوڑے وقت میں اور دلائل دینے ہیں۔ میں چاہتا ہوں تھوڑے وقت میں بات ہم زیادہ کہہ سکیں اور عقائد اور مسائل کھل کر ہمارے سامنے پیش آئے۔ ہمیں عرض یہ کر رہا تھا، سجدہ خدا کو کرنا ہے، توجہ رکھنا، یہ میری ساری تمہیدیں ہیں، میں نے بیان شروع نہیں کیا، تمہید باندھنے مجھے تھوڑی دیر لگتی ہے، پھر جب دلائل اور مسئلہ شروع ہے پھر درمیان میں نے بریک نہیں مارنی۔ میں سمجھا رہا ہوں، سجدہ خدا کو کرنا ہے ادب، بولیے نا، سجدہ خدا کو ہے ادب والدین کا۔ اس کی وجہ یہ ہے، خدا کو سجدہ ہے، والدین کا ادب ہے، دونوں میں فرق کی وجہ مجھے وجود ملا ہے، اس کے دو سبب ہیں۔ ایک اللہ کا حکم اور کلمہ کن امر ہے، اللہ کا ارادہ ہے۔ نمبر دو، میرے والدین کا وجود ہے، ان دونوں کی وجہ سے مجھے وجود ملا ہے۔ اگر اللہ میرے وجود کا فیصلہ نہ کرتے مجھے وجود تب بھی نہ ملتا، تیرے وجود کا فیصلہ خدا نہ کرتے وجود تب بھی نہ ملتا، اگر والدین کا ملاپ نہ ہوتا وجود تب بھی نہ ملتا۔ یہ دو سبب بنے ہیں، لیکن دو سببوں میں بنیادی فرق ہے۔ اگر اللہ فیصلہ فرما لیں ماں باپ نہ ہو وجود تب بھی مل جاتا، جیسے حضرت آدم ہے، اللہ فیصلہ فرما لے اور ماں نہ ہو وجود مل جاتا ہے۔ جیسے امی حوا ہے، اللہ فیصلہ فرما لے اور باپ نہ ہو وجود مل جاتا ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ نہ ہو ماں باپ بھی ہوں وجود ملا نہیں کرتا۔ پتہ یہ چلا خدا کا امر والدین کے وجود کا محتاج نہیں ہے، لیکن والدین کا وجود یہ اللہ کے کلمے امن کا محتاج ضرور ہے۔ ہم نے اس لیے کہا سجدہ اسے کرنا ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے، ادب ان کا کرنا ہے جو محتاج بھی ہیں، ہمارے وجود کا سبب بھی ہے۔ اس لیے سجدہ خدا کو کرنا ہے، ادب والدین کو کرنا ہے۔ اب ایک سوال اور پھر سوال کے بعد جواب۔ میرا سوال یہ ہے، آج تک آپ نے اور میں نے سنا ہے، آپ نے اور میں نے پڑھا ہے کہ جب بھی کہیں خدا کا نام آتا ہے، بعد میں مصطفیٰ کا نام آتا ہے، یا خدا کا ذکر ہوتا ہے، وہاں ذکر مصطفیٰ بھی ہوتا ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا، ذکر خدا بھی ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہے۔ ہم نماز میں گئے ہیں، ذکر خدا بھی ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہے۔ ہم اذان دیکھتے ہیں، ذکر خدا بھی ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہے۔ ہم آج تک یہ سنتے تھے ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ ہوا کرتا ہے، لیکن اس آیت میں ذکر خدا تو ہے، ذکر مصطفیٰ نظر نہیں آ رہا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فرمایا تم نے سجدہ خدا کو کرنا ہے، ادب تم نے والدین کا کرنا ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا، آیت میں یوں درج ہوتا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالرَّسُولِ إِحْسَانًا وَبِالنَّبِيِّ إِحْسَانًا وَبِمُحَمَّدٍ إِحْسَانًا، جو تم نے سجدہ خدا کا کرنا ہے، ادب سب سے بڑھ کے مصطفیٰ کا کرنا ہے۔ لیکن ہم جب آیت دیکھتے ہیں والدین کا لفظ نظر آتا ہے، بجائے حضرت محمد کا لفظ نظر نہیں آتا۔ میں کہتا ہوں نہ ادھر موجود ہے لیکن مجھے نظر آ نہیں رہا۔ توجہ رکھنا، آیت میں مسئلہ موجود ہے لیکن نظر آ نہیں رہا۔ اگر مسئلہ موجود ہو لیکن نظر نہ آئے تو اہل نظر سے، میرا جملہ سمجھنا، اگر مسئلہ آیت میں موجود ہو اور نظر نہ آئے تو اہل نظر سے نظر کا علاج کرائیں، تمہیں نظر بھی آئے گا۔ دیوبند والوں کے پاس اہل علم بھی ہیں، دیوبند والوں کے پاس اہل نظر بھی ہیں، دیوبند والوں کے پاس اہل علم بھی ہیں، اہل نظر بھی ہیں۔ اگر تجھے مسئلہ ہو لیکن نظر نہ آئے
اہل نظر سے نظر کا علاج کرا تجھے نظر بھی آ جائے گا۔ اب میں آپ کو دکھانے لگا یہ مسئلہ یہاں کیسے موجود ہے۔ جب ہم نے اس بات پہ غور کیا کہ اللہ کو سجدہ اس لیے اللہ خالق اور مالک ہے، والدین کا ادب اس لیے والدین ہمارے وجود کا سبب ہے، تو پھر ہم ایک قدم آگے چلتے ہیں۔ والدین کو وجود کیوں ملا ہے؟ ہمیں پتہ چلا میرے باپ کا وجود اس لیے میرا دادا اور دادی ہے، ہمیں پتہ چلا کہ دادے کا وجود اس لیے اوپر پر دادا پر دادی ہے، میری ماں کا وجود اس لیے اوپر نانا اور نانی ہے، تو نانی کا وجود اس لیے اوپر پر نانی پر نانا ہے۔ ہم اوپر چلتے ہیں، ان سب کا وجود اس لیے اوپر حضرت آدم ہے۔ اگر حضرت آدم نہ ہوتے میرے ماں باپ کو وجود نہ ملتا، اور اگر میرے ماں باپ نہ ہوتے مجھے وجود نہ ملتا۔ پھر ہم ایک قدم آگے اٹھا کے دیکھتے ہیں ہمارے حضرت آدم کو وجود کس لیے ہمیں حدیث سے مبارک میں پتہ چلتا ہے۔ حضرت آدم نے جب خدا سے دعا مانگی ہے اللہم انی اسألک بحق محمد لما خلقتنی، اے اللہ اللہم انی اسألک بحق محمد لما غفرتنی، اے اللہ میں تجھ سے حضرت آدم کا حضرت محمد کا وسیلہ دے کر دعا مانگتا ہوں، اللہ میری خطا کو معاف کر دے۔ اللہ رب العزت نے پوچھا ہے کیف عرفت محمد ولم اخلقہ، میں نے ابھی تک حضرت محمد کو پیدا نہیں کیا، اے آدم تو نے کیسے پہچان لیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا لما خلقتنی بیدک، جب آپ نے مجھے پیدا کیا، ونفخت فی من روحک، میرے وجود میں آپ نے روح کو ڈالا ہے، رفعت راسی، میں نے سر اٹھا کے دیکھا، رأیت علی قوائم العرش مکتوبہ، مجھے عرش پہ لکھا ہوا نظر آیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں نے اسی وقت پہچان لیا عرفت انک لم تضف الی اسمک الا حب الخلق الیک، اپنے نام کے ساتھ اسی کا نام لکھتا ہے جب تجھے پوری کائنات میں زیادہ محبوب ہے۔ حق جل مجدہ نے فرمایا صدقت یا آدم، آدم تو نے ٹھیک کہا ہے، انہ لحب الخلق الیہ، مجھے پوری کائنات میں زیادہ میرا محمد محبوب ہے۔ سألتنی بحقیقت غفرت لک، تو نے محمد کا وسیلہ دے کر دعا مانگی ہے، اے آدم میں نے تیری خطا کو معاف کر دیا ہے۔ آگے پھر حق جل مجدہ نے فرمایا لولا محمد لما خلقتک، اگر میں نے حضرت محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا اے آدم میں تجھے وجود نہ دیتا۔ ایک آدمی کہنے لگا یہ جو مولانا آپ نے حدیث پڑھی ہے یہ قرآن کے خلاف ہے، میرے جملے پہ توجہ رکھنا، یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ میں نے کہا میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کبھی حدیث قرآن کے خلاف ہوتی نہیں ہے، میرے جملے کو آپ نے سمجھنا، حدیث قرآن کے خلاف ہوتی نہیں ہے، کبھی قرآن کے خلاف نظر آتی ہے۔ اگر حدیث قرآن کے خلاف نہ ہو، قرآن کے خلاف نظر آئے، اہل نظر سے نظر کا علاج کرا تو یہ حدیث قرآن کے خلاف نظر بھی نہیں آئے گی۔ حدیث قرآن کے خلاف ہوتی نہیں ہے، کبھی حدیث قرآن کے خلاف نظر آتی ہے، جب قرآن کے خلاف نہ ہو قرآن کے خلاف نظر آئے، اہل نظر سے نظر کا علاج کرا تو یہ حدیث قرآن کے خلاف نظر بھی نہیں آئے گی۔ اور یہ کیوں خلاف نہیں ہے؟ میں نے کہا آپ آیت پڑھیں، جس آیت کے خلاف حدیث ہے پھر میں بتا دوں یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے یا نہیں۔ کیا جی قرآن کریم میں ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا تاکہ میری عبادت کرے، اور آپ کہتے ہیں حدیث میں ہے آدم کو اس لیے پیدا کیا حضرت محمد کو پیدا کرنا تھا، تو قرآن تخلیق آدم کی وجہ عبادت خدا بتا رہا ہے، آپ تخلیق آدم کی وجہ وجود مصطفیٰ بتا رہے ہیں، یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ میں نے کہا میں مثال دیتا ہوں تجھے بات سمجھ ہے، میں آپ کے یہاں زیارت کا خیر بیان کے لیے آیا، اگر کوئی بندہ یہ نوجوان سے پوچھ لے بھئی بتاؤ مولانا الیاس گھمن تمہارے شہر کیوں آئے ہیں، انہوں نے فوراً کہا کہ بیان کرنے کے لیے آئے ہیں، تقریر کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس لڑکے نے مجھ سے پوچھا آپ یہاں کاکا خیل کیوں آئے ہیں، میں نے کہ مجھے عدنان کاکا خیل نے دعوت دی میں اس لیے آیا۔ وہ لڑکا فوراً کہتا ہے دیکھو اس نوجوان کا بیان الگ ہے، مولانا گھمن کا بیان الگ ہے، ان کے بیان آپس میں ملتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے کہا بیٹا کیوں نہیں ملتے؟ کہتے ہیں ان سے پوچھا تو یہ کہتا ہے بیان کے لیے آئے ہیں۔ میں نے آپ سے پوچھا آپ نے کہا مولانا عدنان کی دعوت کی وجہ سے آئے ہیں، یہ بات اور کہتا ہے آپ بات اور کہتے ہیں۔ میں نے کہا دونوں کی بات ایک ہے لیکن تو سمجھا نہیں ہے۔ اس لڑکے سے پوچھا مولانا کیوں آئے ہیں، اس نے میرے آنے کا مقصد بیان کیا، بیان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ مجھ سے پوچھا جی کیوں آئے ہیں،
میں نے آنے کا سبب بیان کیا کہ مولانا عدنان کی دعوت پہ آیا ہوں، میرے آنے کا مقصد بیان کرنا ہے، میرے آنے کا سبب مولانا کا دعوت دینا ہے، مقصد اور ہوتا ہے، سبب اور ہوتا ہے۔ ہم نے قرآن سے پوچھا آدم کو پیدا کیوں کیا ہے؟ خدا نے عبادت خدا بتایا ہے۔ ہم نے حدیث سے پوچھا کیوں پیدا کیا؟ تو وجود مصطفیٰ بتایا ہے۔ انسان کی پیدائش کا مقصد عبادت خدا ہے، اس کے آنے کا سبب وجود مصطفیٰ ہے۔ انسان کی پیدائش کا مقصد عبادت خدا ہے اور آنے کا سبب وجود مصطفیٰ ہے۔ ہم وجود عبادت خدا بھی مانتے ہیں، وجود مصطفیٰ بھی مانتے ہیں۔ ہم توحید والے بھی ہیں، ادب والے بھی ہیں۔ ہم توحید کی آڑ میں گستاخ نہیں بنتے، ادب کی آڑ میں ہم توجہ رکھنا، ادب کی آڑ میں مشرک بھی نہیں بنتے۔ میں مسئلہ سمجھانے لگا تھا کہ اس آیت میں حضور کا نام کیسے ہے، میں سمجھا یہ رہا ہوں۔ میں نے کہا دیکھا ہم نے کہ اللہ نے فرمایا سجدہ خدا کو کرو، وجہ خدا مالک ہے۔ محمد کا ادب کرو، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے والدین ادب اس لیے یہ تنہا میرے وجود کا سبب ہے، تنہا وجود تیرے کا سبب ہے۔ جب ہم پڑھ کے ادب کرتے ہیں حضرت آدم کا جو سارے کے وجود کا سبب ہے، ہم ادب کرتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ کا جو پوری کائنات کے وجود کا سبب ہے۔ تو کہے گا کہ پوری کائنات آپ نے کہاں سے نکال لی ہے؟ میں نے کہا میں نے نہیں، خود قرآن کہہ رہا ہے وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، میں نے زمین میں جو کچھ بنایا یہ انسان کے لیے ہے۔ یہ شمس و قمر اس وقت تب ہے جب تک خدا نے مجھے اور تجھے رکھنا ہے، جب انسان کو مٹا دینا ہے آسمان و زمین نے نہیں رہنا، جب انسان مٹا دینا ہے کہ کائنات نے نہیں رہنا، یہ تب تک ہے جب تک خدا نے تجھے رکھنا ہے۔ جب تجھے یہاں سے نکال لینا ہے پھر وجود جنت اور جہنم میں چلا جانا ہے، اس دنیا میں نظر نہیں آنا۔ پتہ یہ چلا کہ شمس و قمر زمین و آسمان انسان کی وجہ سے ہے، انسان کے وجود محمد مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ تو اگر والدین ادب اس وجہ سے وہ تنہا میرے وجود کا سبب ہے تو محمد کا ادب بڑھ کر ہے، ان کا وجود پوری کائنات کے وجود کا سبب ہے۔ اب میں یوں سمجھا رہا ہوں، میں دو چار مسئلے اور بتاؤں گا پھر آپ کو جلدی سمجھ آئے گی۔ اگر اللہ اس آیت میں بتا دیتے بالرسول احسانہ، تم نے مصطفیٰ کا ادب کرنا ہے، والدین کا ادب سمجھ نہیں آنا تھا۔ لوگ کہتے وہ تو معصوم ہے، والدین تو مجرم ہے، نبی تو پاک ہے، یہ تو ناپاک ہے، وہ تو ایمان والا ہے، یہ تو کفر والا ہے، وہ تو سنت والا ہے، یہ تو بدعت والا ہے، ہم اس کا ادب کیوں کریں؟ سمجھ نہیں آنا تھا۔ خدا نے بالوالدین احسانہ فرمایا، توجہ رکھنا، بے محمد احسانہ سمجھ آیا۔ اور جب اس کا ادب ہے جو تنہا تیرے وجود کا سبب ہے تو مصطفیٰ کا بڑھ کے ادب ہے جو پوری کائنات کا سبب ہے۔ بے محمد احسانہ بتا دیتے، بالوالدین احسانہ سمجھ نہیں آنا تھا، بالوالدین احسانہ بتایا ہے، بے محمد احسانہ سمجھ آیا ہے۔ میں تین چار مسئلے بیان کروں گا پھر بات کھلے گی۔ چلیے نمبر ایک مسئلہ، آپ مسجد میں آئے ہیں، ظہر کی نماز کا وقت ہے، امام صاحب مسجد میں نہیں تھے، آپ نے ایک آدمی کو دیکھا چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ اس کی پگڑی ہے، سفید لباس پہنا، آپ نے کہا بھی آپ نماز پڑھا دیں۔ اس نے کہا جی میں نماز نہیں پڑھا تھا۔ آپ نے کہا کیوں نہیں پڑھا تھا؟ اس نے کہا جی میں پیچھے مقتدی بن کے کھڑا ہوں گا، میں مصلی پہ کھڑا نہیں ہوتا۔ آپ نے کہا دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے حدیث پڑھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی امام کے پیچھے با جماعت نماز پڑھے 27 گنا نماز کا اجر ملتا ہے۔ میں 27 گنا کا اجر چاہتا ہوں، امام بن کے نماز پڑھاؤں گا، اجر 1 کا ملے گا، مقتدی بن کے پڑھوں گا، اجر 27 کا ملے گا۔ توجہ رکھنا، اب آپ اسے فوراً کہیں گے بھئی اگر امام نہ ہوتا مقتدی آتے کہاں سے، امام نہ بنتا جماعت بنتی کیسے، امام مصلی پہ ہوگا تبھی 27 گنا کا اجر ملے گا۔ اب اللہ کے نبی نے مقتدی کا اجر بتایا ہے، اگر اللہ کے نبی امام کا بتا دیتے جو مصلی امامت پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے گا مجھے 27 گنا کا اجر ملے گا، مقتدی کہتا امام تو بڑا ہے، امام تو قاری ہے، امام تو حافظ عالم ہے، اسے 27 کا اجر ملتا ہے، میں تو نالائق نکما بے دین ہوں، مجھے 27 کا کیسے ملے گا؟ اگر امام کا بتا دیتے مقتدی کا اجر سمجھ نہیں آنا تھا، نبی نے مقتدی کا اجر بتایا ہے، امام کا اجر سمجھ آیا ہے۔ مقتدی کا اجر بتایا ہے، امام کا اجر سمجھ۔ چلیے میں ایک مثال اور دیتا ہوں، جب تک آپ کو مسئلہ سمجھ نہیں آنا میں نے مثالیں دیتی رہی، جب آپ نے کہا نا سمجھ آ گیا میں کہوں گا چلو اب اگلی بات کرتے ہیں۔ توجہ ایک اور
مسئلہ سمجھنا. آج کے دور میں ایک نیا مسئلہ ہے. ایک ہوتا ہے فتنہ, ایک ہوتی ہے فتنی. فتنہ مرد ہوتے ہیں, فتنیاں عورتیں ہوتی ہیں. ہمارے پاکستان میں فتنی ہے, وہ پوری دنیا کو خراب کر رہی ہے. ہمارے ملک کی رہتی کینیڈا میں ہے. میں نام میں مسئلہ بتانے لگا. اس نے ایک مسئلہ بیان کیا. اس نے کہا یہ مسئلہ یہ ہے, اگر کوئی آدمی بھول جائے, نماز چھوٹ جائے, جب یاد آ جائے نماز کی قضا کرے. آدمی سو جائے, نماز رہ گئی ہے, جب نیند سے اٹھے وقت گزر گیا, اب یہ نماز کی قضا کر لے. لیکن اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے نماز چھوڑے, اس کی قضا نہیں ہے. میں نے پوچھا دلیل, وہ کہتی ہے بخاری شریف میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نام عن صلاۃ و نسیها فلیصلیها. اللہ کے نبی نے فرمایا فلیصلیها اذا ذکر او استيقظ. آدمی بھول گیا نماز رہ گئی, جب یاد آئے تو پڑھ لے. آدمی سو گیا نماز رہ گئی, جب اٹھے قضا کر لے. اس نے کہا دیکھو اللہ کے نبی نے بھول جانے کی قضا بتائی ہے, سو جانے کی قضا بتائی ہے, لیکن جان بوجھ کے نماز چھوڑے اس کی قضا نہیں بتائی. اس لیے میں کہتی ہوں جان بوجھ کے چھوڑے قضا نہیں ہے, بھول جائے تو قضا نہیں ہے. ہم نے کہا اللہ کی بندی عقل ناقص علماء سے مسئلہ سمجھ لیتی, بھئی دونوں میں فرق کیا ہے. نماز کا مسئلہ اتنا اہم ہے, اگر کوئی آدمی سو جائے اور سو کر گالی دے دے کوئی گناہ نہیں ہے. اگر آدمی سو جائے اور سو کر کوئی جرم کر لے تو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن نماز اتنا اہم مسئلہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سو جانے کو معاف کیا ہے, بھول جانے کو معاف کیا ہے, لیکن نماز کے بارے میں فرمایا اگر بھول جائے تو معاف تب بھی نہیں ہے, اگر سو جائے تو معاف تب بھی نہیں ہے. عام معاملات میں سو جانے سے معافی مل جاتی ہے, بھول جانے سے معافی مل جاتی ہے. نماز کے بارے میں فرمایا یہ بھول جائے تو تب بھی معاف نہیں ہے, سو جائے تو تب بھی معاف نہیں ہے. اگر اللہ کے نبی صرف مسئلہ یہ بتا دیتے کہ جان بوجھ کے نماز چھوڑی تو معاف نہیں ہے, قضا کرے. کوئی بندہ کہہ سکتا میں نے جان بوجھ کے نہیں چھوڑی, میں تو بھول گیا تھا, میں نے جان بوجھ کے نہیں چھوڑی, میں تو سو گیا تھا. جان بوجھ والا مسئلہ بتاتے تو بھولنے والا سمجھ نہیں آنا تھا. میرے نبی نے بھول جانے والا نماز کا مسئلہ بتایا ہے, تو جان بوجھ کے چھوڑنے کا مسئلہ خود بخود سمجھ. چلیں ایک مسئلہ اور پیش کرتا ہوں. نمبر 3 مسئلہ حدیث مبارک میں ہے, آپ نے حدیث سنی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا مسئلہ بیان کیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما لنا فیہا, اللہ کے نبی ہمیں قربانی پر کیا ملے گا. اللہ کے نبی فرمانے لگے بکل اشارت حسنہ, ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی. توجہ رکھنا, ہر بال کے بدلے میں. قربانی پہ آپ بال کو کھاتے, کسی کو دیتے, تو قربانی پر اللہ کے نبی کو بتانا چاہیے گوشت کی ہر بوٹی کے بدلے میں نیکی ہے, کلیجی کے بدلے میں نیکی ہے, مغز کے بدلے میں نیکی ہے. اللہ کے نبی نے مغز کلیجی کی بات نہیں فرمائی, بلکہ بات فرمائی تو کس کی, بال کھانا تو نہیں ہے نا, بال پکانا تو نہیں ہے, پکانا گوشت ہے. اب اگر صحابی نے پوچھا حضور قربانی پہ کیا ملے گا, اللہ کے نبی فرماتے کلیجی کے بدلے میں نیکی ہے, مغز کے بدلے میں نیکی ہے, اس کے گوشت کے بدلے میں نیکی ہے. تو بال کی نیکی سمجھ آنی تھی, وہ تو کھانا ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے بال کی نیکی بتائی ہے تو گوشت کی نیکی سمجھ آئی ہے. توجہ رکھنا, بال کی نیکی بتائی ہے تو گوشت کی نیکی سمجھ. بات چل پڑی, میں درمیان میں نقطہ پیش کرتا ہوں. مجھے شخص کہنے لگا دیوبند والے اصالِ ثواب کے قائل ہیں. میں نے کہا ثواب کے بھی قائل ہیں, اصالِ ثواب کے بھی قائل ہیں. عمل خود کرے اجر خود لے, یہ ثواب ہے. عمل کرے اجر کسی اور کو دے, یہ اصالِ ثواب ہے. کہتے دلیل, میں نے کہا دلیل ایک حدیث ہے, اس میں ثواب بھی ہے, اصالِ ثواب بھی ہے. کہا جی کون سی دلیل. میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے موقع پہ دمبا ذبح کیا اور فرمایا اللہم ھذا عنی, اے اللہ اس کا اجر مجھ محمد کو دینا. پھر ایک دمبا اور ذبح کیا, اللہم ھذا عنی وَأَمَّن لَمْ يُزَحِّ مِنْ أُمَّتِي, اجر مجھے بھی دینا, قیامت تک آنے والا جو میرا امتی قربانی نہ کر سکے اسے بھی دینا. میرے نبی نے ثواب بھی بتایا ہے, اصالِ ثواب بھی بتایا ہے. ثواب بھی بتایا, اصالِ ثواب بھی. مجھے ایک بندہ کہنے لگا آپ ہمارا سوال نہیں سمجھے. میں نے کہا آپ میرا جواب نہیں سمجھے. جی میرا سوال, میں نے کہا بتاتا ہوں. تیرا سوال میں بغیر پوچھے بتا دوں پھر خوش ہے.
مجھے اس نے کہا جی. میں نے کہا تیرا سوال یہ ہے ہم قرآن پڑھیں اور بخشیں یہ کہاں پر ہے؟ کہتا ہے ہاں یہی سوال ہے. میں نے کہا یہی سوال ہے. میں نے کہا مجھے بتا ایک آیت کی نیکیاں زیادہ ہیں یا ایک دمبا صدقہ کرے تو نیکیاں زیادہ ہیں؟ مجھے کہتے ہیں آیت کی. میں نے کہا تجھے مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہے. مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا الف لام میم آیت ہے اس پہ 3 حرف ہے الف لام اور میم. اس کی نیکیاں اگر 10 سے ضرب دو تو 30 ہے. میں نے کہا آیت پہ نیکیاں 30 ہے اور ایک دمبے میں لاکھوں بال ہیں 10 سے ضرب دے تو کروڑوں نیکیاں ہیں. میں نے کہا دمبے پر نیکیاں زیادہ ہیں ایک آیت پہ کم ہے. اگر زیادہ نیکیاں پہنچ سکتی ہیں تو مجھے بتا تھوڑی کیوں نہیں پہنچ سکتی؟ اللہ کے نبی قرآن کا اجر بتا دیتے تو گوشت کا سمجھ نہیں آنا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ قرآن تو آسمانی کتاب ہے اس کا اجر سمجھ آتا ہے گوشت کا سمجھ نہیں آنا تھا. اللہ کے نبی نے گوشت کا اجر بتایا ہے تو قرآن کا اصال ثواب سمجھ آیا ہے. چلیں میں 5واں مسئلہ میں ایک مسئلہ اور بیان کرتا ہوں. میں نے کہا میں کئی مسائل لاؤں گا اور دلائل سمجھنا. نمبر 5 ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہے. ہمارا عقیدہ اللہ کے نبی قبر میں بولیو اللہ کے نبی قبر میں سے اللہ کے نبی قبر میں دیکھو میری بات کو سمجھو. آپ مفتون لوگ ہیں غیرت والے لوگ ہیں منافق لوگ نہیں ہیں. جس کا عقیدہ ہے صرف وہ بولے جس کا نہیں ہے وہ نہ بولے. ہم کسی کو مجبور نہیں کرتے جس کا عقیدہ ہے وہی بولے. ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے نبی قبر میں جن کا عقیدہ وہ ہاتھ کھڑے کرو جن کا نہیں ہے وہ نہ کھڑے کرے. یہ تو آپ سب ہمارے تشریف ہے یہ تو سب ہمارے عقیدے والے ہیں. ہمارا عقیدہ اللہ کے نبی قبر میں. اب ذرا توجہ رکھنا. ایک بندہ کہتے ہیں دلیل کیا ہے؟ ہم نے کہا جی قرآن کی آیت ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء. ایک شخص کہنے لگا مولانا ہم نے پوچھا نبی زندہ ہے آپ نے دلیل دیا شہید زندہ ہے. ہمارا سوال اور ہے آپ کا سوال جواب بالکل اور ہے. میں نے کہا بات توجہ سمجھنا. درمیان میں بات آگئی میں طریقت کے حوالے سے ایک نکتہ پیش کروں. میرا سبق تھا سامنے بیٹھی ہیں لڑکیاں ان میں ایک لڑکی آگئی غیر مقلدن. غیر مقلدن سمجھتے ایک غیر مقلد مذکر ہے اس کی مؤنث کا نام غیر مقلدن ہے بابن وہ آگئی. میں رات ابھی مشاعرہ علماء سے بتا رہا تھا کہ آدمی کی محنت نظر ہے کتنا دل خوش ہوتا ہے. میں 3 دن پہلے قصور میں تھا رات کو تو وہ مجھ سے بیٹھ تھے ان کے میں گھر میں تھا تو ایک ان کا بچہ تھا 2 سال ایک بچہ تھا 3 سال کا. اب وہ بچوں کو لے کر آئے تو 2 سال کا چھوٹا بچہ تھا کہ مولانا صاحب نے سلام کرو. وہ چھوٹا بچہ ہے اس نے سے ہاتھ بڑھا دیا سلام کے لیے تو 3 سال والا کہتا ہے تو بھابی ہے ایک ہاتھ سے سلام لینا ہے. 3 سال کا بچہ کہہ رہا ہے 2 سال والے کو اے بھابی ہے ایک ہاتھ سے سلام لینا پڑا. میں نے کہا اللہ کا شکر ہے اگلی نسل نے بھی ہماری بات کو مان لیا ہے. مسافہ ایک ہاتھ سے یا 2 ہاتھ سے بولو نا 1 سے یا 2 سے. غیر مقلدن عورت نے چٹ لکھی. اب چٹ دیکھیں کتنی علمی ہے. اس نے کہا کہ عورتیں کسی عالم سے بیعت کر سکتی ہیں. مرد تو بیعت کرتے ہیں نا. کیا عورت کسی عالم کی بیعت کر سکتی ہے؟ اگر کر سکتی ہے تو دلیل پیش کریں. میں نے کہا عورت بیعت کر سکتی ہے. دلیل قرآن کریم سورۃ الممتحنہ میں ہے یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یباینک. اگر ایمان والی عورتیں جو کلمہ پڑھ چکی ہیں وہ پھر بیعت کے لیے آپ کے پاس آئیں آپ 6 شرطیں لگا لیں. جب 6 شرطوں کو مان لیں با یہ ہونا آپ ان کو بیعت کر لیجئے. 6 شرطیں اذا جاءک المؤمنات یباینک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یفترین. آگے ولا یاسینک. میرے پیغمبر 6 شرطیں لگاؤ. جب یہ 6 شرطیں مان لیں تو بیعت کرو. مطالعہ و تیاری دیکھنا تمہارے مخالف کی تیاری. وہ لڑکی کہنے لگی مولانا صاحب میرا سوال یہ نہیں ہے کہ نبی کی بیعت کر سکتی ہے کہ نہیں. میرا سوال ہے کہ مولوی صاحب کی بیعت کر سکتی ہے کہ نہیں. میں نے پوچھا علماء کی بیعت آپ نے دلیل میں پیش کیا نبی کی بیعت کی ہے. نبی کی بیعت پر مجھے اعتراض نہیں ہے. مجھے اعتراض یہ ہے ہماری عورتیں علماء کی بیعت کر سکتی ہیں کہ نہیں. توجہ رکھنا. میں نے اس بیٹی سے پوچھا
پردے میں بھی مسئلہ چل رہا تھا. میں نے کہا بیٹی مجھے تم یہ بات بتاؤ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب جمعہ ہوتا تو خطبہ کون دیتا؟ کہتی ہے نبی پاک. میں نے کہا مصلی کی امامت کون کراتا؟ کہتی ہے نبی پاک. میں نے کہا نکاح ہوتا تو خطبہ کون دیتا؟ کہتی ہے نبی پاک. میں نے کہا مسئلہ پوچھتا تو فتویٰ کون دیتا؟ کہتی ہے نبی پاک. میں نے کہا جہاد میں جاتے قیادت کون کرتا؟ کہتی ہے نبی پاک. میں نے کہا آج مصلی پہ امامت کون کرائے گا؟ کہتی ہے علماء. میں نے کہا خطابت کون کرے گا؟ کہتی ہے علماء. میں نے کہا فتویٰ کون دے گا؟ کہتی ہے علماء. میں نے کہا نکاح کون پڑھائے گا؟ کہتی ہے علماء. میں نے کہا جہاد کی قیادت کون کرے گا؟ کہتی ہے علماء. میں نے کہا تمہیں مریدنیاں کون بنائے گا؟ کیوں؟ میں نے کہا جب سارے کام ہم نے کرنے ہیں تو تمہیں بیعت بھی تو ہم نے کرنا ہے نا. ہم نبی کے وارث ہیں, اور جو وارث ہوتا ہے یہ نہیں گاڑی کا وارث بن گیا, پلاٹ کا وارث بن گیا, گھر کا وارث بن گیا, وہ جی دکان میں چھوڑ دے. تو وارث اپنے مورث کی تمام چیزوں کا وارث ہے. چونکہ علماء دیوبند صحیح وارث ہے, اس لیے جہاد میں قیادت بھی کرتے ہیں, مصلی پہ امامت بھی کرتے ہیں, خطابت بھی کرتے ہیں, اسمبلی میں جمعیت کے نام پہ سیاست بھی کرتے ہیں, خانقاہ میں بیعت بھی کرتے ہیں. بس بس بس, نعرہ نہیں, نعرہ نہیں, نعرہ نہیں. تمہاری نعرے سے لڑائی شروع ہو رہی ہے, میرے بیان سے لڑائی شروع نہیں ہو رہی ہے. مختلف عقیدت مند ہوتے ہیں, اپنے پیر کا نعرہ مارے گا, دوسرا اپنے پیر کا نعرہ مارے گا. ہم آپ کو لڑانے والے ہیں, جوڑنے والے ہیں. دیوبند جوڑ والے ہیں, دیوبند توڑ والے نہیں ہیں. آپ توڑتے ہیں, ہم خانقوں کی برکت سے ٹوٹیں گے تو امت کو جوڑتے ہیں. توڑنا کمال ہے, جوڑنا کمال ہے؟ بتاؤ. میں سرگودا سے آپ کے شہر میں آگ لگا کے چلا جاؤں, یہ کمال ہے؟ کمال یہ ہے کہ لگی آپ کو بجھا کر جائے. علماء دیوبند کے ذمہ آگے بھڑکانا نہیں ہے, علماء دیوبند کے ذمہ بھڑکی آگوں کو بجھانا ہے. اللہ یہ بات ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. چلیں توجہ رکھنا. میں نے کہا انبیاء قبر میں زندہ ہیں, دلیل شہید زندہ ہے. ایک آدمی کہنے لگا ہم نے پوچھا نبی زندہ, دلیل دو. آپ نے کہا شہید زندہ. میں نے کہا بات سمجھنا, شہید زندہ کیوں ہے؟ میں بات بڑی شان کر رہا ہوں. حدیث مبارک میں ہے, جبریل امین نے پوچھا اخبرنی عن الاحسان, حضور احسان کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہے کہ خدا کو دیکھے جب عبادت کرے, اور اس دوسرا نمبر خدا تجھے دیکھے. حضرت مولانا صوفی سرور شیخ الحدیث جامع اشرفیہ لاہور والے بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں عبادت کی دو قسمیں ہیں. امت ایک عبادت کی قسم انسان خدا کو دیکھے, خدا انسان کو دیکھے. دوسری عبادت انسان خدا کو نہ دیکھے, خدا انسان کو دیکھے. پہلی عبادت نبی کی ہے, مشاہدہ والی ہے, خدا نبی کو دیکھے, نبی نے خدا کو دیکھا. دوسری عبادت مشاہدہ والی نہیں, غیبوبت والی ہے, خدا دیکھتا ہے, انسان نہیں دیکھتا. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے بڑا عجیب نکتہ لکھا ہے, فرمایا نبی بھی جان دیتا ہے, شہید بھی جان دیتا ہے. خدا نے نبی کو دیکھا, نبی نے خدا کو دیکھا, شہید نے خدا کو نہیں دیکھا, خدا نے شہید کو دیکھا. نبی بھی مقتول ہے, شہید بھی مقتول ہے, لیکن شہید مقتول فی سبیل اللہ ہے, نبی مقتول فی اللہ ہے. جو خدا کو دیکھے جان دے اسے مقتول فی اللہ کہتے ہیں, اور جو راہ خدا کو دیکھے جان دے یہ مقتول فی سبیل اللہ ہے. خدا کو دیکھ کے جان دینے والا, توجہ, اور راہ خدا کو دیکھ کے جان دینے والا, جس نے راہ خدا کو دیکھا جان دی یہ شہید ہے, خدا کو دیکھا جان دی یہ نبی ہے. تو راہ خدا کو دیکھ کے جان دینے والا اگر زندہ ہے تو خدا کو دیکھ کے جان دینے والا بڑھ کے زندہ ہے. توجہ رکھنا, جو میں نے سوال کرنا ہے نا آپ نے اس کو سمجھنا. میں نے کہا اگر اللہ فرما دیتے قرآن میں, وہ کہا یہ فرماتے نا نبی زندہ ہے, یہ کیوں فرمایا شہید زندہ ہے؟ میں نے کہا اللہ فرما دیتے نبی زندہ ہے, ہمارے شہید کی شہادت کو زندگی مانتا ہی کوئی نہ. لوگ کہتے ہیں نبی تو معصوم ہے, نبی تو بڑے ہیں, ان پہ جبریل آتا ہے, نبی تو پاک ہیں, ان پہ وحی آتی ہے, وہ تو زندہ ہے. یہ لڑکا نماز نہیں پڑھتا تھا, یہ داڑھی نہیں رکھتا تھا, یہ شہید ہو گیا, ہم کیسے زندہ مانے؟
اگر اللہ نبی کی شہادت بتا دیتے، شہید کی سمجھ نہیں آنی تھی، خدا نے شہید کی حیات بتائی ہے تو نبی کی حیات سمجھ آئی ہے۔ میں نے کتنے مسئلے بیان کیے؟ انگلیاں دیکھ لو نا، کتنے بیان کیے؟ تو ہم سمجھتے ہو 5 کو دیکھا کہ 5 تن پاک ثابت نہ ہو جاؤ، جو دیکھنے سے 5 تن نہیں ہوتا، ہم سارے تن پاک مانتے ہیں۔ 5 پاک یا سارے پاک، جو بھی نبی کے ساتھ ملا وہ پاک ہے۔ ہم 5 کو نہیں، سب کو 5 پاک کہتے ہیں۔ جو کہتے ہیں نا 5 پاک ہیں وہ لڑائی والا، جو کہتے ہیں سارے پاک ہیں وہ جوڑ والا۔ ہم توڑ والے یا جوڑ والے؟ توجہ رکھیں، میں نے مسئلہ بیان کیا، آپ ذرا سن لیں تاکہ میں دلیل آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ میں نے کہا اللہ کے نبی نے مقتدی کا اجر بتایا تو امام کا سمجھ آیا، بعد کا اجر بتایا تو گوشت کا سمجھ آیا، گوشت کے سالے ثواب بتایا تو قرآن کے سالے ثواب سمجھ آیا۔ توجہ رکھنا، بھول جانے کا مسئلہ بتایا تو جان بوجھ کے چھوڑنے کا مسئلہ سمجھ آیا۔ شہید کی حیات بتائی ہے تو نبی کی سمجھ آئی ہے۔ بالوالدین احسانہ فرمایا ہے، وبالرسول احسانہ سمجھ آیا۔ اب سمجھ آ رہی؟ ہم توحید والے بھی ہیں، ادب والے بھی ہیں، موحد بھی ہیں، مؤدب بھی ہیں۔ میں بات کو سمیٹتے ہوئے آخری بات یہ تو دلیل پہ غور کرنا۔ اللہ نے پہلے اجمال بتایا، اجمال کیا ہے؟ والدین کا ادب کرنا۔ اب تفصیل بتائیے، 5 چیزوں کا خیال رکھنا۔ نمبر 1، اما یبلغن عندک الکبر احدہما فلا تقل لہما اف، اف نہ کہنا، ولا تنہرہما، ڈانٹنا نہیں ہے، وقل لہما قولا کریما، بات نرم کہنی ہے، وقف لہما جناح الذل من الرحمہ، اپنا کندھا بچھا دینا ہے۔ توجہ رکھنا، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان کے لیے ارحمہما کی دعا مانگنی ہے، یہ والدین کے لیے ہے۔ اور جب نبی کا معاملہ تو پھر اب میں بات کہنے لگوں، بالوالدین احسانہ، والدین کا ادب کرنا یہ فرض ہے تو والدین کو اف کہنا یہ حرام ہے۔ نبی کا ادب کرنا ایمان ہے تو اف کہنا کفر ہے۔ والدین کا ادب کرنا یہ فرض ہے، ان کو ڈانٹنا یہ حرام ہے۔ نبی کا ادب کرنا ایمان ہے، ان کی مجلس میں ان کی آواز سے بولنا کفر ہے۔ والدین کا ادب کرنا ایمان ہے، انہیں تم نرم سے بات کہنا یہ فرض ہے۔ نبی کا ادب کرنا ایمان ہے، ایسا لفظ بھی بولنا جس میں کفر کا شبہ ہو، بے ادبی کا شبہ ہو، یہ بولنا کفر ہے۔ والدین کا ادب کرنا ایمان ہے، ان کے لیے کندھا جھکانا یہ فرض ہے۔ نبی کا ادب ایمان ہے، اس کی گردن کٹانا ایمان ہے۔ والدین کا ادب کرنا ایمان ہے، وہ والدین کا ادب کرنا فرض ہے، ان کے لیے کندھا جھکانا ہے۔ نبی کا ادب ایمان ہے، ان کے لیے گردن کو کٹانا ہے۔ والدین کے لیے کندھا بچھایا جاتا ہے، نبی کی خاطر گردن کو کٹایا جاتا ہے۔ والدین کا ادب کرنا فرض ہے، ان کے لیے ارحمہما کہنا ہے۔ میرے نقطے پہ توجہ رکھنا، والدین کا ادب کرنا فرض ہے، ان کے لیے ارحمہما کہنا ہے۔ نبی کا ادب ایمان ہے، ان کے لیے صلی علیہ کہنا ہے۔ توجہ رکھنا، ابھی تمہیں سمجھ نہیں آئی، میں سمجھاؤں گا نا پھر سمجھ آنی ہے۔ والدین کا ادب کرنا فرض ہے، ان کے لیے کیا کہنا ہے؟ بولو ارحمہما، دلیل یاد رکھ لو، کیا کہنا ہے؟ چلو پوری بات یاد نہ رہے، عوام ہے نا، چھوٹی بات یاد کر لو۔ نبی والدین کا ادب فرض ہے، ان کے لیے کہنا ہے ارحم، کیا کہنا ہے؟ بولو کیا کہنا ہے؟ نبی کا ادب ایمان ہے، ان کے لیے کیا کہنا ہے؟ صلی، کیوں؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان کے لیے ارحم ہے، ان کے لیے درود پاک ہے۔ قرآن سے میں دلیل دینے لگا ہوں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، جب اللہ نبی پہ صلاۃ بھیجے اس کا معنی رحمت نازل کرنا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے جب والدین کے لیے دعا مانگو تو خدا سے یہ کہنا اللہ میرے ماں باپ پہ رحم فرما دے۔ نبی کے لیے دعا مانگو تو کہنا صلی علیہ، اللہ رحمت نازل فرما دے۔ والدین کے لیے دعائے رحم کرنی ہے، نبی کے لیے دعائے رحمت کرنی ہے۔ رحم و رحمت میں فرق یہ ہے جب آدمی مجرم ہوتا ہے اس کے لیے صدر سے رحم کی اپیل ہوتی ہے، یہ قاتل ہے، سزائے موت اس کو سیشن ندی ہے، ہائی کورٹ نے بحال رکھی ہے، سپریم کورٹ نے بحال رکھی ہے، یہ مجرم ہے، اس کے لیے رحم کی اپیل ہوتی ہے۔ معاملہ والدین کا ہے، وہ معصوم نہیں ہے، خدا سے اپیل رحم کر، اور نبی تیرا معصوم ہے، رحم کی اپیلیں نہ کرنا، رحمت کی اپیلیں کرنا۔ والدین کے لیے دعا ہے اللہ انہیں
اللہ ان کے درجات کو مزید بلند فرما دے. معاف کرنے کا نام رحم ہے، درجات کی بلندی کا نام رحمت ہے. والدین کے رحم کہتے ہیں نبی کے لیے. میں آخری نقطہ پیش کرنے لگا ہوں. اور پھر کیسے جب آپ یہاں زیارت کا خیل میں ہوں درود تب بھی ہے. اللہ روزے پر لے جائے درود بولیے، درود یہاں ہوں درود تب بھی ہے، وہاں جائے درود. فرق کیا ہے؟ جب یہاں سے درود پڑھے اللہم صلی علی محمد کہنا ہے، روزے پہ درود پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہنا ہے. کبھی مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ دیوبندی بدعت والی باتیں کرتے ہیں. اور میں نے کہا خدا عقل دے، دیوبند اہل سنت کا نام ہے، اہل بدعت کا نام نہیں ہے. دیوبند توحید کا نام ہے، ان کا شرک کا نام نہیں ہے. ذرا فرق تو کرنا. بدعتی کہہ رہا تھا یہاں بھی یا رسول اللہ، وہاں بھی یا رسول اللہ. اہل سنت کہہ رہا تھا جب یہاں درود پڑھے اللہم صلی علی محمد دن ہے، نبی کے روزے پہ جا کے پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ ہے. ایک کہتا ہے یہاں سے یا رسول اللہ کہہ لے، وہ تب بھی سن لیتے ہیں. ایک کہتا ہے روزے پہ جا کے کہہ دے، وہ تب بھی نہیں سنتے. دیوبند والے کہتے ہیں یا کاکا خیر میں کہہ دے، خدا پہنچا دیتے ہیں. نبی کے روزے پہ جا خدا سنا دیتے ہیں. تو یہ شرک و بدعت نہیں ہے، یہ توحید و سنت ہے. یہاں سے پڑھے تو خدا بولو نا خدا بنا دیتے ہیں، وہاں پڑھے تو خدا سنا دیتے ہیں. کیوں؟ یہاں اللہم صلی علی محمد ہے، وہاں یا رسول اللہ ہے. ایک بندہ کہتا ہے جی فرق. میں نے کہا فرق سمجھنا. دیوبند والے کہتے ہیں یہ درود نبی پاک کے لیے تحفہ ہے، یہ نبی پاک کے لیے ہدیہ ہے. اور تحفے ہدیے کا طریقہ، ماں باپ یہاں زیارت کا خیل میں رہتے ہیں، بیٹا جدہ میں رہتا ہے، اس کا جی چاہتا ہے ابو جان کو ہدیہ دوں، آنے والوں کے ہاتھ کمبل بھیج دیتا ہے، آنے والے کے ہاتھ چادر بھیج دیتا ہے. یہ کمبل ابو جان کو دے دینا، یہ چادر امی جان کو دے دینا. اور جب جدہ سے خود زیارت کا خیل آئے تو پھر دیتا نہیں، امی جان کی خدمت میں چادر پیش کر دیتا ہے، ابو جان کی خدمت میں کمبل پیش کر دیتا ہے. پتہ یہ چلا کہ دور سے ہدیہ بھیجا جاتا ہے اور پاس آگے پیش کیا جاتا ہے. ہم یہاں سے ہدیہ نبی کو دے اللہم صلی علی محمد کہہ کے فرشتوں کے ذریعے بھیج دیتے ہیں. جب نبی کے روزے پر جائیں تو یا رسول اللہ کہہ کے پیش کر دیتے ہیں. دور سے ہدیہ بھیجا جاتا ہے، قریب جا کے پیش کیا جاتا ہے. ہم ادب والے ہیں، ہم بے ادب نہیں ہیں. حضرت مولانا امین بخاری وہ ہے تو اسکول میں ٹیچر بھی تھے، عالم بھی تھے. ایک اسکول ماسٹر نے ہیڈ ماسٹر کو شکایت لگا دی. اس نے کہا سر جی مولوی وہابی ہماری مسجد میں ہمارے اسکول میں آ گیا ہے. ہیڈ ماسٹر نے بلا لیا. اس نے کہا مولانا امین تم وہابی ہو؟ انہوں نے کہا نانا میں تو سنی ہوں. کہا جی یہ کہتے ہیں وہابی ہو؟ کیسے پوچھو کیوں کہتا ہے؟ اس نے کہا کیوں کہتے ہو؟ اس نے کہا درود نہیں مانتا. مولانا فرمانے لگے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس نے کہا تو کہتے ہیں نہیں مانتا، یہ تو مانتا بھی ہے پڑھتا بھی ہے. اس نے کہا نہیں سر جی یہ بیٹھ کے پڑھتا ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھتا. مولانا قاری فرمانے لگے جب میں عام نماز پڑھوں اتحیات میں بیٹھ کے پڑھتا ہوں، جب نماز جنازہ پڑھوں میں کھڑے ہو کے پڑھتا ہوں. اس نے کہا تو کہتے ہیں نہیں یہ تو کھڑے ہو کے بھی پڑھتا ہے. اس نے کہا نہیں سر جی کہ یا رسول اللہ نہیں پڑھتا، اللہم صلی علی محمد پڑھتا ہے. مولانا فرمانے لگے جھوٹ بولتا ہے. جب میں اکاڑے میں درود پڑھوں اللہم صلی علی محمد پڑھتا ہوں، نبی کے روزے پہ جاؤں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتا ہوں. اس نے یہ تو سارے مانتا ہے، پھر یہ وہابی کیسا ہے؟ اس نے کہا مولانا یہ تمہیں وہابی کیوں کہتا ہے؟ انہوں نے کہا بچہ میں بتاتا ہوں. یہ کہتا ہے یہ درود وہاں پڑھو جو درود جہاں ہم چاہیں. میں نے کہا نہیں نہیں ہم یہاں والا یہاں پڑھتے ہیں، وہاں والا وہاں پڑھتے ہیں. یہاں والا وہاں والا، یہاں کون سا وہاں کون سا؟ کیوں؟ یہاں سے اللہ پہنچاتے ہیں، وہاں سے اللہ سناتے ہیں. تو ہم وہاں سے سنانے کے قائل ہیں، یہاں سے پہنچانے کے قائل ہیں. وہاں بھی کہتے ہیں یہاں سے بھی نہیں سنتے وہاں سے بھی نہیں سنتے. بتی کہتے ہیں یہاں سے بھی سنتے ہیں وہاں سے بھی سنتے ہیں. ہم بتی بھی نہیں ہیں وہابی بھی نہیں ہیں. ہم کون ہیں؟ اہل سنت ہیں، شریعت والے ہیں، طریقت والے ہیں. اس لیے ہم دونوں چیزوں کے قائل ہیں. ہم
ادب بھی کرتے ہیں، توحید کے بھی قائل ہیں۔ اللہ ہم سب کو مؤدب بھی بنائے، اللہ میں واحد بھی بنائے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے اکابر کی عمر میں برکت دے، صحت و عافیت دے، ان کے سایہ عاطفت ہمارے سروں پہ تعدید قائم رکھے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ میں ایمان فرمائے، قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔